یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا عالم بن جانا تو بڑی شان ہے، حافظ بن جانا تو بڑی شان ہے۔ اگر نوشہرہ والوں کا دھیان ہے تو جلالی کا یہ بیان ہے اور ساری عظمت قرآن ہے۔ ہلو جلو تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ، تھوڑا پیار نہ گج کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ کرو، جو میں جملے دینے چاہتا ہوں بڑا قابل غور نقطہ دے رہا ہوں۔ اس قرآن، اس کتاب کو معمولی نہ سمجھو، اس کا عالم بن جانا سبحان اللہ، اس کا حافظ بن جانا سبحان اللہ، اس کا قاری بن جانا سبحان اللہ، ناظرہ پڑھنا سیکھ لینا سبحان اللہ۔ ارے بابا یہ وہ کتاب ہے، فرمایا النظر فی المصحف عبادت، اس قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ عالم بننا تو ہے ہی، حافظ بننا تو ہے، قاری بننا تو ہے، فرمایا اس قرآن کی زیارت سے ہی رب عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی کتاب اور بھی ہے دنیا میں؟ یہ واحد کتاب ہے کلام اللہ، اللہ کا قرآن، جس کے پڑھنے والے کو جو عظمت ملتی ہے، سننے والے کو جو عظمت ملتی ہے۔ ارے یہ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اِلَّا نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وہاں تو میرا رب سکون کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اس قرآن کی زیارت بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ کو حاضر بیٹھے ہو، یہ بھی سمجھ ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ سندھ والے پاس سے تھوڑی تھوڑی اردو، باقی پنجابی ہے۔ پنجابی آئے گی نہ سمجھ انشاءاللہ۔ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی عظمتاں، اتنی شانہ کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ جائے اور اب دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، خبر حشر میں بھی عزت دیتا ہے۔ اور میرے حضور فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ تھوڑی تشریح کرنی پڑے گی، شاید سمجھے نہیں ہے۔ آج لوگ مشورے دے دیں پتر نو ڈاکٹر بنا دیو، کیوں؟ اس دور جو ڈاکٹر کامیاب نو پروفیسر بنا دیو، کیوں؟ تو پروفیسر کامیاب ہے۔ ایک پتر نو سیاستدان بنا دیو، کیوں؟ سیاستدان کامیاب ہے۔ کوئی کہتا وکیل کامیاب ہے، کوئی کہتا وزیر کامیاب ہے، کوئی کہتا فلاں کامیاب ہے۔ اگر گنبد خضرا کی طرف نظر کرے تو وہ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، غلاموں کامیاب صرف قرآن والے ہیں۔ یہ وہ واحد ڈگری ہے جو قبر میں بھی چلے گی، یہ وہ واحد ڈگری ہے جو حشر میں بھی چلے گی۔ دنیاوی تعلیم آپ پڑھیں، بے شک میں روک نہیں رہا، لیکن دنیاوی تعلیم کی ڈگری قبر میں چلے گی؟ کوئی ڈاکٹری کی ڈگری، کوئی انجینئرنگ کی ڈگری، کوئی وکالت قبر میں چلے گی؟ حشر میں چلے گی؟ ارے بابا یہ قرآن کی وہ ڈگری ہے جو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے، قبر حشر میں بھی بیڑا پار کر دے گی۔ اور ہماری توجہ نہیں ہے اس کتاب کی طرف، اور ہم اپنے بچوں کو پڑھانا بھی نہیں چاہ رہے۔ تو میں اکثر مثال دیتا ہوں تو اپنے دوستوں کو کہ تواڈے گھر 4 پتر نو تے ایک نو عالم دین بناؤ، کم از کم ایک نو حافظ قرآن بناؤ۔ ایک بچے ناظرہ قرآن تو سارے نو پڑھنا آنا چاہیے، لیکن کم از کم ایک تے حافظ قرآن ہوئے۔ 4 پتر نو ایک نو وکیل بنا لو، ایک نو ڈاکٹر بنا لو، ایک نو انجینئر بنا لو، ایک نو حافظ قرآن بھی تے بناؤ نا۔ سبحان اللہ کو ایک بار ہی ایک قرآن مجید مجھے دے دیں ہمارے سے۔ توجہ ہے جی؟ آپ کے گھر میں جب کوئی چودھری صاحب آ جائے نا، کوئی وڈیرا آ جائے، کوئی سیاستدان آ جائے، تو آپ اپنے بیٹوں کو کہیں کہ بیٹا اپنی اپنی ڈگریاں لاؤ تاکہ تمہاری سفارش کریں کہ نوکری مل جائے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ پہلے بندے پڑھائی پہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، ڈگری حاصل کرنی تو پھر سیاستدان بڑے چودھریوں کے منتیں کرنی پڑتی ہیں، تمہاری حکومت ہے، کوئی سفارش کرو، پتر وکیل بن جائے، پتر ڈاکٹر بن جائے، پتر انجینئر،
بیٹا ماسٹر بن جائے. کبھی دیکھا حافظ قرآن کا باپ بھی کسی کی منتیں کر رہا ہو کہ دعا کرو انہوں مصلی لبے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ لاکھوں روپے کی ڈگریاں لے کے پھر منتیں کرتے ہیں. ادھر حافظ قرآن نہیں بنا ابھی 4 سورتیں پڑھی ہیں تو مصلی پہ کھڑا ہے. وقت کا حاکم بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہے. اللہ کا قرآن ہے, یہ اس کی شان ہے. اور میرے بھائیو, آپ کے گھر میں کوئی وڈیرا آتا ہے, آپ کہیں گے جلالی صاحب, حضرت صاحب, مفتی صاحب, پیر صاحب, وکیل صاحب, جج صاحب, آپ گاڑی چلتی ہے, سفارش کرو بیٹے کو نوکری مل جائے. آپ کہیں گے بیٹا جاؤ اپنی ڈگری لے کے آؤ. اب وکیل کیا ڈگری پکڑی آ گیا, ڈاکٹر کیا ڈگری پکڑی آ گیا, انجینئر کیا ڈگری پکڑی آ گیا, اور حافظ قرآن جنہیں جو حاصل کیتا لے آؤ. اب حافظ قرآن سے کہیں گے جو تو نے سیکھا تو بھی لے آ. حافظ قرآن کہے گا ابا جی مجھے کو 5 منٹ لگ جائیں گے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. ابا جی مجھے کو 5 منٹ لگ جائیں گے. کیوں؟ کہے گا میری ڈگری وہ ڈگری ہے, بندہ پاک نہ ہو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں ہے؟ پھر جس نے وکالت کی ڈگری پکڑی تھی یوں ڈگری لایا دکھائیے چودھری صاحب. ماسٹر نے یوں ڈگری لائی ہے دکھائی چودھری صاحب. انجینئر یوں ڈگری لایا دکھائی چودھری صاحب کو. حافظ قرآن نے قرآن لگایا ہوا ہے سینے سے, آگے کھڑے ہیں. تو کہہ بیٹا دکھا اپنی ڈگری, تو بھی چودھری صاحب کو. بیٹا کہے گا ابا جی معذرت کے ساتھ اگر چودھری صاحب غصہ نہ کریں تو پہلے وضو کر لیں. او یار جی کی ڈگری تجھیاں جی ڈگری چاہی نہیں, اور ڈگری ہولڈر دوسرے جگہ بھی ہو سکتا ہے. جس کی ڈگری جیسی ڈگری کوئی نہیں ہے تو ڈگری ہولڈر جیسا کوئی ہو سکتا ہے. اس قرآن کا تعارف کیا ہے؟ یاسین والقرآن حکیم. بھائی قسم خدا دی مان جاؤ حکیم جے. بھائی میں حالت وضو نال منبر رسول تے بیٹھا حکیم جے, اور اسی سارے بیمار ہاں. اپنا علاج نہیں کرواتے. جلالی صاحب کوئی دسو لاہور چ چنگا جہا ڈاکٹر, میں کہ کی ہویا ہے؟ اینو شہر دیا سارے ڈاکٹر نو چیک کرا بیٹھا کوئی فرق نہیں. اور رات بڑی اوکھی لگ دی ہے, سکون کوئی نہیں. زندگی وچ بڑیاں ٹینشناں, سکون کوئی نہیں. تسی دسو کوئی چنگا جہا ڈاکٹر ہے؟ میں کہا حکیم صاحب, حکیم صاحب کو چیک اپ کرواؤ. مسئلہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے, رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں, زندگی میں سکون کوئی نہیں. پوچھ حکیم صاحب سے سکون کدھر ہے؟ یہ حکیم بتائے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار, دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. حکیم صاحب بتائیں گے. حکیم صاحب, ہم سب بیمار ہیں. کسی کو غیبت کی بیماری, کسی کو جھوٹ کی بیماری, کسی کو نماز چھوڑنے کی بیماری. سارے بنی بیٹھے ہو. کسی کو کوئی بیماری ہے, کسی کو کوئی بیماری, اور حکیم گھر میں ہے. ہمیں اپنا چیک اپ کروانا ہوگا, حکیم سے علاج کروانا ہوگا. بولو تقریر مشکل تو نہیں ہوگی, پھر پیار سے بولو. یہ قرآن والے ہیں, دنیا میں بھی کامیاب ہیں, قبر حشر میں. ابھی شیخ قابل قبلہ مفتی صاحب عقیدے پہ گفتگو کر رہے تھے اور کمال کا بیان فرما رہے تھے. ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں, جو لوگ عظمت قرآن کے جلسے کرواتے ہیں, ختم قرآن کے جلسے کرواتے ہیں, لیکن معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. تو جب حافظ قرآن جاتا ہے نا قبر میں, تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تاکل لحمہ, اور میں نے جسم نے چھیڑنا نہیں. اذا مات حامل القرآن
لحمہو، اے جس جسم نو چھیڑی نہیں، زمین پتہ کیا کہتی ہے؟ کیف آکل لحمہو وکلامک فی جوفہی، یا اللہ میں کھا بھی نہیں سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے۔ تو یہ تو اس کی بھی شان ہے جس نے یہاں بیٹھ کے پڑھا قرآن ہے، اگر وہ صحیح و عقیدہ ہے تو یہ تو اس کی بھی شان ہے۔ اب یہ امتی مصطفیٰ ہے 15 صدی بعد کوئی سرکار کے سچے دین کے خادم کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے تو یہ اس کی بھی شان ہے۔ تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہو آمینہ کے لال سے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہو خود مصطفیٰ سے، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھنے والے ہوں حسنین کریمین، پڑھانے والے ہوں سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، قرآن پڑھنے والے ہوں ابو بکر صدیق، پڑھانے والے ہوں امام الانبیاء۔ کیا شان ہے؟ شان ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ یار جو پھٹی میں قرآن رکھ کے پڑھتا ہے نا، اس کی بڑی شان ہے۔ جو ہے تو ایک جملہ تیرے عقیدے کا دینا چاہتا ہوں، بولو نا سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نکتہ دے دوں، حاضر بیٹھے ہیں تو دے دیتا ہوں، حاضر ہیں یار، ان کی بھی بڑی شان ہے جو 15 صدی بعد یہاں آگے قرآن پڑھے۔ قاری عبدالصبور صاحب جی نے قرآن پڑھا ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ مجھے نہیں پتا کون کتاب سن رہا ہے اور کون 100 کے خوابوں میں پہنچا ہے، ان کی کیا شان ہوگی۔ ادھر کار کے اندر جن کی گود میں مصطفیٰ نے سر رکھا ہو اور قرآن پڑھانے کا انداز یہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کام نہ کار ہے، اللہ میرے بھی نال ہے، اللہ تیرے بھی نال۔ اب وہ لوگے سے سبحان اللہ۔ میرے حضور کا فرمان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا كتب اللہ۔ جب کوئی طالب علم چل کے مدرسے میں آتا ہے قرآن پڑھنے، قدم اٹھا کے آتا ہے، قدم اٹھا کے واپس جاتا ہے، پر میں ہر قدم پہ میرا اللہ 1 سال کی بندگی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے اہم ہیں یہ لوگ، کیا شان ہے ان لوگوں کی۔ آمین متعلم یختلف الی باب عالم الا كتب اللہ له بكل قدم عبادۃ سنۃ، ہر قدم پہ سال کی بندگی کا ثواب ہے۔ بولو، سمجھ نہیں آئی؟ ارے دیکھو، ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، بڑا پیارا ہے رب کو، ساری رات نوافل پڑھتا ہے، بڑی شان ہے اس کی۔ ایک جملہ دے کے نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، ان قرآن والوں کو معمولی نہ سمجھو۔ ساری رات بندہ سجدے کرے جی سمجھو گھٹیاں نے، بڑی شان ہے نا یار۔ ایک بندہ ساری رات عبادت کرے اور دوسری رات بھی عبادت کرے اور تیسری رات بھی عبادت کرے اور پورا ہفتہ اپنے رب نو سجدے کرے اور پورا مہینہ سجدے کرے۔ اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ بول دینا۔ فرمایا 1 سال جو نفلی عبادت کر کے اپنے رب کا قرب پاتا ہے، فرمایا وہ پورے سال میں اتنا قرب نہیں پاتا جتنا قرآن کا طالب علم 1 قدم اٹھائے تو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ آئیے، غلطی کوئی نہیں۔ قرآن کا طالب علم 1 قدم اٹھائے تو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو روزانہ 100 قدم اٹھا گیا ہے، 100 اٹھا کے واپس جائے، پھر پورا سال آتا رہے، پورا سال جاتا رہے۔ اب جملہ آپ کی جھولی میں بڑے پیار سے بولتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ دینا، یہ وہ ہے جو پڑھنے آ رہا ہے تو جو پڑھانے جا رہا ہوں۔ یہ اس کی شان ہے جو قرآن سیکھنے آ رہا ہے تو جو سکھانے جا رہا ہو۔
سال کی بندگی کا ثواب ہے، اور فرمایا اسی قدم پہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد فرما دیتا ہے۔ اگر وہ طالب علم دین پڑھتا پڑھتا فوت ہو جائے، ان مات فی طلب مات شہیدہ، رب اسے شہادت کی موت عطا فرما دیتا ہے۔ دین پڑھتا پڑھتا شہید، موت تو آنی ہے نا سب کو، تو جسے قرآن پڑھتے آ جائے، قرآن سیکھتے آ جائے، وہ قبر میں گیا فرمایا معمولی نہیں ہے، اس کو رب نے شہادت کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ قبر بن گئی ہے تو قبر کیا ہے؟ فرمایا کان قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بھی قبر روضہ ہے۔ یہ تھے بندے پیر سیاسی قبر نو روضہ نہیں آکھن دیندے، میں کچھ کہہ رہا اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ ایتھے بندے داتا صاحب دی قبر نو روزہ نہیں آکھن دیندے، آدھے نام قبر ہے، روزہ کیسا ہے؟ ادھر میرے حضور کا فرمان ہے کہ اس کی تو شان ہی بڑی ہے، اس قرآن کا تو کوئی طالب علم بھی ہو تو رب اس کی قبر کو بھی روزہ بنا دیتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے؟ امت کے دین کے طلباء کی اشاعت، اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے کراؤ داخل، پڑھن اللہ دا قرآن، قرآن پڑھیں گے دنیا بھی سنور جائے گی، قبر حشر بھی سنور جائے گی۔ بات سمجھ آگئی؟ ایک مثال ہو گیا، شام میں جس ٹائم گھر آئیے تو پتر خبریں دیتے ہیں نا، ایک پترہ دے ابا جی ٹی وی والے آئے میں دستے سی، آج کیبل تے ہے خبر آئی، ابا جی آج میں نیٹ تے ہے پڑھے ہیں، یار کوئی ایک پتر انجی دا جام چھاڑے جیتے دن آکھن ابا جی ٹی وی والے ہے پہ دستے سی، دوجا کے کیبل والے ہے پہ دستے سی، تیسرا کے موبائل والے ہے دسے ہے، کوئی ایک انجی دا پیدا کر چھڑ جڑا کہ قرآن نے عجائب فرمایا ہے، میں قرآن میں چھے بھی پڑھے ہیں، ابا جی میں یہ بھی پڑھے ہیں، سارے نالوں سچی خبر انہیں نہیں دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو مدینے لے جائے۔ پچھلے نہیں بولے بھائی تو سرائے بیٹھ جانا ہے، اللہ مدینے لے جائے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ ایک بریک گل سی اشارہ کر دیتا ہوں، سارے تو سمجھ بھی نہیں آئی کی ہو گیا، اشارے سمجھیا کرو، اتنی وضاحت نہیں ضروری کیونکہ حالات ٹھیک نہیں، جب وضاحت اگر اللہ پہ یہ تو من پرچے جھاپ ہو جاتا ہے۔ اگے میرے دیکھ ہو گیا آج یہ پر چھڑ دو، سبحان اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آئی تھی کوئی نہ؟ آئے کہ اپنے بچوں قرآن پڑھاؤ، عزت آنے دے، شان آنے دے، اشتغل بالتعلم، ہو سکے تو دین ہی سیکھ لے، تھوڑا علم میں مصروف ہو جا۔ راوی کہتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو میری حضور اس کی وصیت کرتے، آخری وقت وصیت علم کی ہے، پتہ چلا رب نے علم کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے سے باہر نکلے، دیکھا بازاروں میں لوگوں کا رش ہے، اور فرمایا تم یہاں ٹھہرے ہو؟ میراث محمد یقسم فی المسجد، حضور کی وراثت تو مسجد میں بٹ رہی ہے، اور نبی پاک کا ورثہ تو مسجد میں بٹ رہا ہے، اور جاؤ حضور کی وراثت لے لو۔ وہ گئے ہیں، دیکھا ہے مسجد میں، باہر چلے گئے، یا ابا ہریرہ ما رأینا میراثا یقسم فی المسجد، ابو ہریرہ ہم نے تو کوئی مسجد میں بٹتی ہوئی وراثت نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیتم، تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں رأینا قوما یذکرون اللہ و یقرؤون القرآن، ہم نے تو وہاں دیکھا وہاں قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ذاک میراث محمد، ارے لوگوں یہی تو مصطفیٰ کی وراثت ہے، یہ تو حضور کی میراث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں یہ کچھ چھوٹا عہدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ کل سمجھ آئی جائے کوئی نہیں، چکر تو کرسی کا ہی ہے نا سارا۔ یار میں کوئی ووٹ لینڈ نہیں ہے، کوئی سال سے نہیں، صرف کرسی دے رہا ہے، حالال بیری، ایک ٹیم آ رہی دوسری جا رہی، وہ آ رہی وہ جا رہی، وہ انہوں چوکے جیل سے سٹ دے، وہ نکل دے، انہوں سٹ دے، روڑا تو ان کرسی دے یہ نا بھائی، روڑا کرسی دے۔ یار ہے ایک
وہ کنو کنو دین تے جنو لبنی ساری زندگی واسطے کتنی دیر واسطے تجھے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں راتی بیٹھا ہوئے سویر دے چکلے لا کے اندر چھوڑ دے یہ رات ہے نا زیادہ سے زیادہ 5 سال کیا صحیح ہے میں تو جملہ دینا ہے ووٹ نہیں لینا توجہ کرو ہماری قوم کی یہ حالت ہو گئی ہے دنیا کی کرسی کے لیے لڑتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ ہے یہ قوم کبھی بھی ذلیل نہ ہوتی اگر دنیا کی کرسی کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے منبر کی طرف آتی تو اپنی عزت عطا فرما دیتا ادھر کرسی ایک ہے ادھر میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے تربے بہا دیے ہیں تم منبر مصطفیٰ کی طرف آکے تو دیکھو جسے مصطفیٰ منبر دیتے ہیں وہ مر کے ہی اتر سکتا ہے جیسے اس نے کوئی منبر لے نہیں سکتا جنہی اللہ رسول دیتے ہیں عزت سبحان اللہ تے آکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ اکبر کبیرہ میں اپنے بھائی جان نو معذرت کر لوں گا یہ تسی کدی دوبارہ غلطی کی تھی موڑا جائیں گے سبحان اللہ ادھے بدن سمجھ آدھی پکھے ہی اٹھا کے لگے سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں